بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر الفیشل اور میں ہوں ڈاکٹر محمد طیب۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اندام نہانی کی سوزش کے حوالے سے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر الفیشل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بنڈل آف تھینکس۔ کیا آپ کو اندام نہانی میں خارش، جلن، سوجن یا غیر معمولی رطوبت محسوس ہوتی ہے تو کیا آپ ہر بار اس صرف ایک عام انفیکشن سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات یہی معمولی لگنے والی علامات مستقبل میں بانجھ پن، حمل کی پیچیدگیاں یا دیگر سنگین مسائل کی طرف اشارہ ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اندام نہانی کی سوزش کیوں ہوتی ہے اور اس کی اصل وجوہات کیا ہیں، کن علامات کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور جدید سائنسی علاج اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اندام نہانی کی سوزش۔ اندام نہانی کی سوزش مننجائٹس ایک ایسی حالت ہے جس میں اندام نہانی کی اندرونی جھلی میں سوزش پیدا ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں خارش، جلن، درد، بدبو اور غیر معمولی رطوبت جیسی علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔ صحت مند اندام نہانی کیسے کام کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کے جسم میں ایک قدرتی نظام بنایا ہے۔ مفید بیکٹیریا لیکٹوبیسلی موجود ہوتے ہیں۔ یہ ایک ضابطیت یعنی پی ایچ کو برقرار رکھتے ہیں، نقصان دہ جراثیم کو بڑھنے نہیں دیتے۔ جب یہ توازن بگڑ جاتے ہیں تو سوزش شروع ہو سکتی ہے۔ سوزش کی بڑی وجوہات بیکٹیریا ویجائنوسس یہ سب سے عام وجہ ہے۔ اگر اس کی علامات کو دیکھا جائے تو مچھلی جیسی بدبو، پتلی سرمئی یا سفید رطوبت، ہلکی جلن، خطرے کے عوامل، بار بار ڈوشنگ، اندرونی صفائی، اپنے یا متعدی جنسی ساتھی، غیر محفوظ جنسی تعلق، اندام نہانی کے بیکٹیریا کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ فنگس انفیکشن، یسٹ انفیکشن کی علامات شدید خارش، سوجن، جلن، ذہنی دہی جیسی سفید رطوبت، زیادہ خطرہ کن ذیابیطس، حمل، اینٹی بایوٹک ادویات، کمزور مدافعتی نظام۔ ٹرائکومونوسس ایک ایسی جنسی طور پر منتقل ہونے والی انفیکشن ہے۔ اگر اس کی علامات کے حوالے سے دیکھا جائے تو بدبودار رطوبت، سبز یا پیلے رنگ کی رطوبت، جلن، پیشاب میں درد اور الرجی وغیرہ ہو سکتی ہے۔ اگر الرجی ہو جائے تو کبھی کبھی مسئلہ انفیکشن نہیں ہوتا۔ مثلاً وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں خوشبو والا صابن، پرفیوم، ویجائنل سپرے، کیمیکل والے پیڈ، بعض ڈٹرجنٹس جو ہے نا وہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ہارمون میں تبدیلی، خصوصی مینوپاز، دودھ پلانے کا زمانہ، حمل، اس دوران ایسٹروجن کم ہونے سے خشکی اور سوزش پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر اس کی علامات کو دیکھا جائے تو خارش، جلن، سوجن، غیر معمولی رطوبت، بدبو، جنسی تعلق میں درد، پیشاب میں جلن ہو سکتی ہے۔ اگر ڈاکٹر اس کو تشخیص کرے تو ڈاکٹر صرف علامات پر انحصار نہیں کرتا، وہ رطوبت کا معائنہ لیتے ہیں، پی ایچ چیک کرتے ہیں، مائکروسکوپ سے معائنہ کرتے ہیں، ضرورت پڑنے پر لیبارٹری ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اگر اس کو علاج کے حوالے سے دیکھا جائے تو علاج بیماری کی وجہ سے مطابق مختلف ہوتا ہے۔ بی وی اینٹی بایوٹک، فنگس اینٹی فنگل دوا اور ٹرائمونوسس مخصوص اینٹی پروٹوزول دوا۔ خود سے دوا استعمال کرنے کی بجائے تشخیص کے بعد علاج کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ مختلف وجوہات کا علاج مختلف ہوتا ہے۔ اگر علاج نہ کروایا جائے تو ممکنہ پیچیدگیاں، بار بار انفیکشن، حمل کی پیچیدگیاں، بعض انفیکشن میں دیگر جنسی بیماریوں کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، دائمی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس کو بچاؤ کس طرح کرتے ہیں؟ خوشبو والے صابن سے پرہیز کریں، ڈوشنگ نہ کریں، سوتی کاٹن انڈر ویئر پہنیں، غیر ضروری اینٹی بایوٹک استعمال نہ کریں، ذیابیطس کو کنٹرول میں رکھیں۔ اگر جنسی طور پر متحرک ہیں تو محفوظ طریقے پر عمل کریں۔ عام غلط فہمیاں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں: ہر سفید رطوبت انفیکشن نہیں ہوتی، ہر خارش فنگس نہیں ہوتی، ہر بدبو جنسی بیماری کی علامت نہیں ہو سکتی، ہر سوزش کا علاج ایک ہی دوا نہیں ہوتی۔ سائنسی شواہد کے مطابق امریکن کالج آف آبسٹریکشنز اینڈ گائنیکالوجسٹ کے مطابق ویجائنٹس کی سب سے عام وجوہات بیکٹیریا ویجائنوسس کا انفیکشن اور ٹرائکومونوسس۔ سی ڈی سی کے مطابق بیکٹیریا ویجائنوسس دنیا بھر میں اندام نہانی سے غیر معمولی رطوبت کی سب سے عام وجہ ہو سکتی ہے، جبکہ انفیکشن میں شدید خارش، جلن،
سوجن عام علامات ہیں۔ WHO کے مطابق بیکٹیریا ویجائنوسس تولیدی عمر کی خواتین میں ایک بہت عام اور قابل علاج بیماری ہے، اور علاج نہ ہونے کی صورت میں بعض حمل اور جنسی صحت سے متعلق پیچیدگیوں کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ 2018 کے ایک معروف جائزے کے مطابق جب وجہ معلوم ہوئی تو تقریباً 40 سے 50% کیسز بیکٹیریل اور ویجائنوسس، 20 سے 25% کے انفیکشن اور 15 سے 20 ٹرائکومونوسس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ اسکرپٹ صرف تعلیمی معلومات کے لیے ہے۔ اگر کسی خاتون کو شدید درد، بخار، حمل کے دوران علامات، خون آنا یا بدبودار رطوبت کے ساتھ مسلسل تکلیف ہو تو اسے خود علاج کرنے کی بجائے مستند گائنیکالوجسٹ سے معائنہ کروانا چاہیے۔ بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر ایل آفیشل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بنڈل آف تھینکس۔